اسلامک مسائل آف انڈیا کی جانب سے ایک اہم کلپ شب قدر سے ریلیٹڈ، جس کے اندر شب قدر کی فضیلت کیوں ہے، شب قدر کب ہے اور شب قدر میں اس عبادت کس طرح سے کریں، تو مفتی صاحب انشاءاللہ آپ کی رہنمائی فرمائیں گے۔ آپ لوگ آخر تک ویڈیو کے بنے رہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر الی آخر السورہ۔ میرے بھائی، رمضان کا مہینہ چل رہا ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ ایک لیلۃ القدر یا شب قدر کہہ لیجئے رمضان کے آخری عشرے میں آتی ہے۔ احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس رات کی مکمل تعیین اور یہ رات کون سی ہوتی ہے بتایا جانے والا تھا، لیکن جب دو شخصوں کو لڑتے ہوئے دیکھا تو جبرائیل واپس ہو گئے، جس کی وجہ سے اس رات کی جو تعیین تھی اور جو معلوم ہو سکتا تھا کہ فلاں دن ہوتی ہے، اس کو اٹھا لیا گیا۔ پھر ہوا یہ کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ آخری عشرے میں اس رات کو رکھا گیا ہے، آخری عشرے کی بھی طاق راتوں میں۔ طاق کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو جوڑا نہ ہو، جیسے 21 جو آج سے شروع ہو جائے گی، آج 20 روزہ ہے تو شام سے جو ہے 21ویں شروع ہو جائے گی، تو 21ویں رات، 23ویں رات، 25ویں رات، 27ویں رات اور 29ویں رات، یہ 5 راتیں ہیں، ان میں سے کوئی بھی ایک رات ہو سکتی ہے۔ بعض لوگوں کا جو یہ خیال ہو چکا ہے، خیال بن چکا ہے کہ وہ 27ویں شب ہی کو شب قدر سمجھ بیٹھے ہیں، تو ایسا نہیں ہے۔ میں نے آپ کو روایت بیان کر دی ہے کہ اس کی تعیین اٹھا لی گئی ہے، اور حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ 5 راتوں میں سے کوئی ایک رات ہوتی ہے۔ اس کو تلاشنا پڑتا ہے، موسم اچھا ہوتا ہے، نارمل موسم ہوتا ہے، ایک روشنی سی ہوتی ہے، یہ تمام چیزیں اس کی علامتیں ہیں، ہمیں ان میں غور کرنا چاہیے۔ دراصل یہ ملی کیوں، اس امت کو ملی کیوں کہ اس کو ایک رات میں اتنا بڑا ثواب دے دیا گیا جو 1000 مہینوں سے افضل ہے؟ تو ایک واقعہ لکھا ہے، سند کے اعتبار سے اگرچہ بہت مضبوط نہیں ہے۔ بنی اسرائیل کے اندر ایک شخص تھا، شمعون جس کا نام تھا، اس نے ہزاروں سال اللہ کے راستے میں جہاد کیا، محنتیں کیں اور اسلام کا بول بالا کیا، لیکن دشمن لوگ اس کے کام کی وجہ سے پریشان تھے، کیونکہ جو کام کرنے والا انسان ہوتا ہے تو ہمیشہ اس کے پیچھے دشمن ضرور لگے ہوئے ہوتے ہیں، وہ اس کو گرانے کے در پر ضرور لگے ہوتے ہیں۔ تو اسی طرح اس کے پیچھے بھی پڑے ہوئے تھے۔ بہرحال بہت تدبیریں کی گئیں۔ ایک دفعہ اس کی بیوی کو اپنے قبضے میں لیا اور اس کو اطمینان میں لے کر کے، اس کو خوب مال اور دولت دے کر کے رات کو اس کو بندھوا دیا گیا۔ لیکن جب رات کو بندھوا دیا گیا تو اس کے اللہ نے بہت طاقت سے نوازا تھا، اس نے ان رسیوں کو توڑ دیا۔ اس نے جب بیوی سے پوچھا کہ یہ حرکت میرے ساتھ کیوں ہوئی، تو اس نے کہا کہ میں تمہاری طاقت آزمانا چاہ رہی تھی۔ تو شیطان نے اس موقع پر بتایا، کیونکہ شیطان پہلے ظاہر ہو جایا کرتا تھا، تو شیطان نے اس موقع پر بتایا کہ اس کو اگر اس کے بال سے، جو اس کی لمبی لمبی زلفیں ہیں، اگر اس کے بالوں سے اسے باندھ دیا جائے تو اس کے اندر یہ تاثیر ہے کہ یہ ان کو نہیں توڑ پائے گا۔ بس پھر کیا تھا، کسی طریقے سے بیوی نے اس کے بال کو لے لیا اور رات میں سوتے ہوئے باندھ دیا، جس کی وجہ سے اس کو قید کر لیا گیا، کھولا نہیں جا سکا، اور قید کر کے اس کو جیل کے اندر ڈال دیا گیا جو وقت کے دشمن تھے۔ اور ان لوگوں نے اس کو تکلیف دی، اس کا کان کاٹ دیے، دوسرا کان کاٹ دیا، ناک کو کاٹا۔ جب اس کو یہ تکلیف پہنچی تو اس نے اللہ سے فریاد کی کہ باری تعالیٰ، رب کریم، مجھے اتنا ستایا جا رہا ہے، مجھے اتنی تکلیف دی جا رہی ہے، میں نے تیرے راستے کے لیے کام کیا ہے، میں نے تیرے دین کے لیے کام کیا ہے، اگر تجھے میرے کام قبول ہیں اور اللہ تو مجھ سے محبت کرتا ہے تو مجھے طاقت دے کہ میں ان بندھنوں کو توڑ دوں۔ اللہ نے اسے قوت اور طاقت اور ہمت دی، اس نے ان بندھنوں کو توڑ دیا، اور توڑنے کے بعد میں پھر ان سب کا مقابلہ کیا۔ تو یہ واقعہ جب سنایا گیا صحابہ اکرام کو، تو صحابہ اکرام کے اندر بڑی دلچسپی پیدا ہوئی اور کہا کہ اللہ کے رسول، ان لوگوں کی تو لمبی لمبی عمریں ہوتی تھیں، تو ان لوگوں نے تو یہ کام کر لیا، ہماری تو عمریں نہیں ہوتی ہیں، 50-60 سال ہوتی ہے اور 70 سال ہوتی ہے، اور تو پھر ہم کیسے اللہ کے زیادہ قریب ہو سکتے ہیں؟ تو اللہ نے صحابہ اکرام کی اس طلب کو دیکھ کر، اس طلب کو دیکھ کر کے، کیونکہ اللہ کا نظام یہ ہے کہ وہ طلب دیکھتا ہے دلوں کی کہ بندہ کیا چاہ رہا ہے، اللہ اسی کے حساب سے جو ہے فیصلے فرما دیتے ہیں۔ صحابہ اکرام کی اس طلب کو دیکھ کر کے یہ آیت نازل ہوئی اور فرمایا لیلۃ القدر خیر من الف شہر، کہ یہ جو شب قدر ہے، یہ جو لیلۃ القدر ہے، اگر تم اس میں عبادت کر لو گے تو یہ 1000 مہینوں سے افضل ہے۔
تو ایک مختصر سے وقت میں اللہ نے اس امت کو یہ انعام دے دیا۔ اب مسئلہ آتا ہے کہ عبادت کیا کی جائے، تو نارمل عبادت کرنی ہے، تہجد پڑھتے ہیں پڑھیے، نوافل پڑھتے ہیں پڑھیے، توبہ استغفار کرتے ہیں کریے، تلاوت کرتے ہیں کریے، اور زیادہ سے زیادہ اس رات میں اللہ سے معافی مانگنی چاہیے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ وہ یہ دعا کا اہتمام کیا کرتی تھی، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی۔ تو یہ کچھ باتیں تھیں جو شب قدر سے متعلق تھیں۔ ان راتوں میں کم از کم اٹھ کر کے ضرور اہتمام کرنا چاہیے۔ جو لوگ راتوں کو لمبی لمبی نیند لے رہے ہیں، ان کو احساس ہی نہیں ہے، تو وہ اپنے اندر احساس پیدا کریں اور اس رات کی اہمیت کو سمجھیں۔ اور جیسے آج 20واں روزہ تھا تو آج پہلی طاق رات ہے، تو آپ اس میں اٹھ کر کے اللہ سے جڑنے کی کوشش کریں، عبادت کرنے کی کوشش کریں، اور بہت زیادہ اگر آپ نہیں کر سکتے ہیں تو کم سے کم 2 4 6 جتنی رکعت آپ پڑھ سکتے ہیں پڑھ کر اللہ سے مغفرت کی دعا مانگ کر، پاؤ پارے کی تلاوت کر کے، سورہ یاسین کی تلاوت کر کے، عبادت کر کے کسی بھی طریقے سے گزاریے۔ تو ہر ایک رات کو اس طرح سے گزاریے۔ آخری عشرہ بڑا قیمتی عشرہ ہوتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو جو ہے قبول فرمائیں، ہماری ضرورتوں کو پورا فرمائیں، اور اللہ تعالی ہم تمام کی اور ہمارے مرحومین کی مغفرت فرمائیں، اور اس رات کے اندر ہم لوگوں کو عبادت کرنے کی توفیق مرحمت فرمائیں۔ اسلامک مسائل آف انڈیا ہندوستان کا ایک معتبر چینل ہے۔ آن لائن اپنے سوالوں کا جواب پانے کے لیے اس کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور